الله الرحمن الرحيم. أو أسند إليه صفة جرت على غير من هي له فصلة. کہا کہ اصل ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ضمیر لانے کا مقصد ہمارا کلام کو مختصر کرنا ہے. مختصر ضمیر متصل سے حاصل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے متصل استعمال کرنا چاہیے. لیکن گاہی ضمیر متصل لانا ممکن نہیں ہے، وہاں متصل استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو مجبور ہے کیا کریں گے، متصل کی جگہ پر منفصل استعمال کریں گے. کہاں کہاں ضمیر متصل نہیں آ سکتی ہے؟ کہا کہ عامل مؤخر ہو، عامل حذف ہو، عامل معنوی ہو، محصور فی یعنی اللہ کے بعد واقع ہو، ٹھیک، یا اس ضمیر کی طرف نسبت دی گئی ہو صفت کی، وہ صفت جس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ثابت نہیں ہوتی ہو، کسی اور کے لیے ثابت ہو رہی ہو، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، ضمیر کو منفصل لائیں گے. اللہ یہ کچھ موارد ہے، ان کے ساتھ مختص نہیں ہے، محدود نہیں ہے صرف ان ہی کے اندر ضمیر منفصل استعمال کر لیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی موارد ہے جہاں پر ضمیر منفصل آئے گی، متصل نہیں آ سکتی. اور بھی موارد ہیں، ان کے ساتھ محدود نہیں ہے، اور بھی موارد ہے. دیکھیں دوسری کتابوں میں اگر کوئی کیا ہے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو بڑی کتابوں میں جا کر دیکھیں. اچھا، صفت غیر منہی اللہ پر جاری ہونے کی صورت میں کیا کریں گے، ضمیر کو منفصل استعمال کر لیں گے. ٹھیک، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں زید امر کو مارنے والا ہے، زید امر کو مارنے والا ہے. اردو میں اب اس کو عربی میں ترجمہ کیا جائے تو کیا آئے گا، اسی مطلب کو عربی میں بولنے کے لیے ہم نے یہ جملہ بنا دیا، زید امر ضاربہ، زید امر ضاربہ کہا. اچھا، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ضارب زید کے لیے، کس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، زید کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں. اچھا، لیکن یہ زید کے لیے ثابت ہے، یہ صفت زید کے لیے ثابت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس جملے سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ زید امر کو مارنے والا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ کیا سمجھ میں آتا ہے، امر زید کو مارنے والا ہے، امر زید کو مارنے والا ہے، یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے. کیوں یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ زید امر کو مارنے والا ہے. اچھا، قاعدے نحوی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ضارب زید کے لیے ثابت نہیں ہے، ضارب امر کے لیے ثابت ہے. کیوں؟ زید امر ضاربہ. دیکھیں یہاں دو ضمیریں ہیں، دو مرجع ہے، ایک زید و ایک امر. ایک ضمیر زید کے اندر ہے، ایک ضمیر ہو ہے، مفعول کی ضمیر. ٹھیک، جہاں پر دو ضمیریں ہو، دو مرجع ہو، تو قاعدے کیا ہیں، قریب قریب کے لیے، بعید بعید کے لیے. تو ضارب میں جو ضمیر ہے وہ کس کے قریب ہے، امر، لہذا امر مارنے والا ہوگا. ضمیر مفعول کس کی طرف لوٹے گی، زید کی طرف. تو ہم چاہتے ہیں کہ زید امر کو مارنے والا ہے، لیکن یہ جملہ بیان کرتا ہے کہ امر زید کو مارنے والا. صفت غیر منہی اللہ پر جاری ہوئی، یعنی جس کے لیے ہم صفت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ثابت نہیں ہوئی. اچھا، ہم زید کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ثابت ہو رہی ہے امر کے لیے صفت، لہذا کیا کریں گے ہم،
ضمیر کو منفصل کر دیں گے، نکال دیں گے، مستتر نہیں رکھیں گے، منفصل رکھیں گے تو یہی معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ زید عمر کو مارنے والا۔ وہ کس طرح؟ جب ضمیر کو نکال دیا، زید عمر ضاربہ ہوا کہا تو اب عمر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ضاربہ کی ہو رہے گی، ہاں، کیونکہ قریب اسی کے ضمیر مفعول عمر کے قریب ہے، وہ ضمیر مفعول عمر کی طرف لوٹے گی، اور ضمیر فاعل دور ہے، وہ زید کی طرف لوٹے گی۔ اچھا، جب ہم کہیں گے زید عمر ضاربہ ہوا، یہ صفت منہیہ پر جاری ہو جائے گی، جس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں اسی کے لیے ہی ثابت ہو جائے گی۔ کس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ زید کے لیے ثابت ہے، ہاں صحیح یا نہیں؟ ویات المنفصل ما امکان المتصل، ضمیر منفصل آتی ہے، منتصل ضمیر منفصل استعمال ہو سکتی ہے، ادھر سے متصل کا بھی امکان ہے، متصل لا سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی متصل نہیں لا کر کیا کرتے ہیں؟ منفصل استعمال کرتے۔ کہاں ایسا کرتے؟ پھر ضرورت شعری کی وجہ سے، کما سے آتی، جیسے کہ وہ بعد میں مثال دے دے گا۔ ٹھیک، یہاں تک درس گزشتے کا خلاصہ تھا، یعنی مربوط جو باتیں رہ گئی تھیں کل کے درس سے وہ بیان کر چکے ہاں۔ اب آج کا درس وصل او افصل حاء سلیہ وما اشباہ فی کنتہ الخلف فانتما، کہتا ہے وصل ضمیر متصل لاؤ، او افصل یا ضمیر منفصل لاؤ۔ کس کو متصل و منفصل لانا ہے؟ کس کو مفعول؟ حاء سلیہ، سلیہ میں جو ہا ہے، اس ضمیر ہا کو آپ متصل بھی لا سکتے ہو، منفصل بھی لا سکتے ہو۔ سلیہ کہا متصل ہوگا، سلیہ کا ضمیر منفصل لایا آپ نے۔ وما اشباہ، اور وہاں اور ان مثالوں میں بھی جو ان کے شبیہ ہے، سلنی اور سلنی جیسے دوسرے مثالوں کے اندر ضمیر ثانی کو آپ متصل منفصل لانے میں اختیار مند ہے، آپ کی مرضی ہے، متصل لائیں تب بھی صحیح ہے، منفصل لائے تب بھی صحیح ہے۔ شعر کے علاوہ نثر میں؟ ہاں نثر میں۔ اچھا، بس ہم نے کہا کچھ موارد میں متصل استعمال کر سکتے، منفصل استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ موارد بیان کر چکے کہ وہاں پر منفصل لا سکتے ہیں، متصل نہیں لا سکتے، یہی کہا۔ اور بعض موارد ایسے ہیں جہاں پر دونوں صحیح ہے، متصل لانا بھی صحیح ہے، منفصل لانا بھی صحیح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فی کنتہ الخلف فانتما، اما کنتہ جیسی مثالوں کے اندر علماء میں اختلاف ہے، کنتہ میں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ کنتو ہو، یہ کانا کی خبر جو ہو آ گئی، اس میں علماء میں اختلاف، بعض کہتے یہ متصل آنا چاہیے، بعض کہتے یہ منفصل آنا چاہیے، صحیح ہے، کنتو ہو، بعض کہتے کنتو ہو ہونا چاہیے، بعض کہتے کنتو ایاہو ہونا چاہیے، اختلاف ہے، بعض متصل کے قائل ہیں، بعض منفصل کے قائل ہے۔ کہاں؟ کنتہ میں، فی کنتہ الخلف انتما، انتما کا معنی یعنی انتصب یا اشتہرا، یعنی یہاں پر کیا ہے؟ اختلاف مشہور ہے، علماء کے درمیان اختلاف شہرت پایا ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے، سب کو پتا ہے کہ بعض کہتے ہیں متصل، بعض کہتے ہیں منفصل۔ انتما کا معنی انتصب یا اشتہرا۔ اچھا، کذاک خلطنی ہی، اسی طرح خلطنی ہی میں بھی علماء میں اختلاف ہے کہ آیا ضمیر ثانی کو متصل آئے یا
منفصل لائے، بعض متصل کے قائل، بعض منفصل کے قائل. ٹھیک، لیکن واتصالا اختار، میں اتصال کو اختیار کرتا ہوں. ابن مالک کہتا ہے واتصالا اختار، میں متصل کو اختیار کرتا ہوں. میرے نزدیک ضمیر متصل آنا چاہیے. غیر اختار الانفصال، میرے غیر انفصال کو اختیار کرتے ہیں. میرے غیر سے مراد کیا ہے؟ سیبوئی ضمیر منفصل کے قائل ہے یہاں پر خلطنیح کے اندر. صحیح. وقدم الاخص فی اتصالا وقدم ما شئت فی انفصالا. کیا کہتا ابھی؟ اچھا، اگر ضمیریں بہت ساری جمع ہوں تو کس ترتیب سے لائیں گے؟ جیسے چاہے اس طرح لا سکتے ہیں یا کوئی ترتیب ہے؟ کہتا ہے کہ اگر بہت ساری ضمائر جمع ہو تو اخص کو غیر اخص پر مقدم کرنا ہوگا. اخص یعنی جو زیادہ معرفہ ہے اس کو پہلے لاؤ، جو کم معرفہ اس کو بعد میں لاؤ. اگر دونوں ضمیر متصل ہے تو یہی حکم ہے. وقدم الاخص، اخص کو مقدم کرو، فی اتصال ضمیر متصل آنے کی صورت میں. مثال دو ضمیریں ہیں متصل تو کس کو مقدم کریں گے، کس کو مؤخر کر لیں گے؟ جو زیادہ معرفہ ہے اس کو پہلے لائیں گے، جو کم درجے کا معرفہ ہے اس کو بعد میں. اچھا، سب سے زیادہ معرفہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متکلم، اس کے بعد مخاطب، اس کے بعد غائب. متکلم کی ضمیر کو مقدم کر لیں گے اگر متکلم اور مخاطب کی ضمیریں جمع ہو گئی ہیں تو. پھر مخاطب کی ضمیر غائب پر مقدم ہو جائے گی. وقدم ما شئت فی انفصالا. اما اگر وہ دو ضمیریں جو جمع ہو گئی ہیں وہ دونوں منفصل ہے یا ضمیر ثانی منفصل ہے، دونوں متصل نہیں ہے، تو کیا کرنا وہاں پر؟ آپ کی مرضی ہے، جس کو مقدم کرے اور جس کو مؤخر کر لے. اخص کو مقدم کرے، غیر اخص کو مقدم کر لے. ہاں، مرضی ہے آپ کی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا. وفی اتحاد رتبۃ الزم فصلا وقد یبیح الغیب فیہ وصلا. اچھا، بالفرض ہے کہ دو ایسی ضمیریں جمع ہو گئی دونوں کا رتبہ ایک ہے، دونوں غائب کی ضمیریں ہیں یا دونوں متکلم کی ضمیریں ہیں یا دونوں مخاطب کی ضمیریں ہیں، دونوں کا رتبہ ایک ہے، تو کیا کریں گے؟ کہتا ہے وفی اتحاد رتبہ. اچھا، اگر دو ضمیروں کا رتبہ متحد ہو، ایک ہو، تو الزم فصلہ، دوسری ضمیر کو منفصل لاؤ. کیا کرنا؟ دوسری ضمیر جو آئے گی اس کو منفصل کے شکل میں، دونوں متصل نہیں لانا، دوسری ضمیر منفصل لانا. لیکن وقد یبیح الغیب فیہ وصلا. لیکن اگر دونوں کا رتبہ ایک ہے اور دونوں غائب کی ضمیریں ہیں تو اس صورت میں جائز ہے یہ دونوں غائب کی ضمیروں کو متصل لانا. دونوں غائب کی ضمیروں کو متصل لا سکتے ہیں. متکلم اور مخاطب میں کیا؟ نہ، دوسری ضمیر کو منفصل لانا ہوگا. لیکن اگر دونوں کا رتبہ ایک ہے، دونوں غائب کی ضمیریں ہیں، تو یہ غیبت مباح قرار دیتا ہے، دونوں ضمیریں متصل لانے کو جائز قرار دیتا ہے. صحیح یا نہیں ہے؟ وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقایة ولیسی قد نظم. صلوات پڑھ لے، صلوات پڑھ لے. کیا ہے؟ معشوق کی جگہ اس نے لے لیا، لیکن معشوق اپنی کیا عادت کو چھوڑتا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، جتنے بھی صلوات پڑھو. ہاں، وہ اگر 3 دفعہ صلوات پڑھ لیا تو بھی
وہ اپنے ٹائم پہ آئے گا. ہاں ٹھیک. وقبل النفس مع الفعل التزم، یا نفس سے پہلے اگر یہ یا نفس فعل کے ساتھ آ جائے تو لازم قرار دیا ہے نون وقایہ کو. یا متکلم اگر فعل کے ساتھ آ جائے تو یا متکلم سے پہلے ایک نون لاتے ہیں، اس نون کو کہتے ہیں نون وقایہ. ٹھیک. یا متکلم فعل کے ساتھ آ جائے تو ضروری ہے کہ یا سے پہلے نون وقایہ لانا. لیکن وَلَيْسِ قَدْ نُودِمْ، اما لیس بھی فعل ہے، اس کے ساتھ جب یا متکلم آ جائے تو وہاں پر بغیر نون کے بھی یا متصل ہو سکتا ہے. وَلَيْسِ قَدْ نُودِمَ، یعنی لیسی پڑھتے ہیں. اچھا نظم میں لیسی پڑھا گیا ہے، کہاں؟ قد نظم، نظم کیا گیا ہے لیسی کو، یعنی شعر میں بغیر نون کے یا متصل کرتے ہیں لیسا کے ساتھ. کہاں تک پہنچ جاتے ہیں یار. صحیح. ہاں یہ بھی دیکھتے ہیں. وصل علی الاصل، متصل لاؤ اصل کے مطابق. اصل کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ متصل. دیکھیے اصل ضمیر متصل ہے، متصل لاؤ. اوفسی یا منفصل لاؤ. منفصل کیوں لانا ہے؟ لطول، طول کی وجہ سے، یعنی طول ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اچھا منفصل لانا ہے. اوفصل للطول، طول کی وجہ سے. ثانی ضمیرین، کس کو ایسا کرنا ہے؟ متصل و منفصل لانا. کس کو؟ دو ضمیروں میں سے دوسری ضمیر کو. دو ضمیریں کہیں جمع ہو گئی، ان میں سے دوسری کو آپ متصل لاؤ یا منفصل. وہ دو ضمیریں کیسی ہیں؟ اولہما اخص، ان دونوں ضمیروں میں سے پہلی ضمیر اخص ہے، یعنی اخص کا معنی کیا؟ زیادہ معرفہ ہے دوسری ضمیر کی نسبت. اچھا وغیر مرفوع، اور پہلے والی ضمیر کیا ہے؟ اخص بھی ہیں اور غیر مرفوع ہے. غیر مرفوع یعنی کیا؟ فرقل منصوب ہے، غیر مرفوع ہے. یہ دو شرائط ہونی چاہیے. دو ضمیریں جمع ہے، دونوں میں سے پہلے والی ضمیر اخص ہے اور غیر مرفوع ہے، تو وہاں پر دوسری ضمیر کو آپ متصل لاؤ منفصل لاؤ، دونوں جائز ہیں. جہاں پر بھی ایسا ہو، دو ضمیریں جمع ہو، دونوں میں سے پہلے والی ضمیر اخص ہو اور غیر مرفوع ہو، تو وہاں پر متصل لاؤ، دوسری ضمیر کو منفصل لاؤ. اختیار ہے آپ کے لیے. کما فی ہائے سلنی، جیسے ہائے سلنی ہی میں یہی ہے سلنی ہی. یہ سلنی ہی میں کتنے ضمیریں ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے نظر آتی ہیں ضمیریں؟ نیچے دیکھو، اوپر آسمان دیکھنے سے تھوڑے کیا ہے؟ تین کدھر ہے؟ ہاں اب نیچے دیکھنے سے تین نظر آ گئی تھی، دوبارہ نظریں اٹھایا تو دو نظر آ گئی. ہاں ہاں تین ضمیریں ہیں. سل نی ہی، ایک انتہ مستتر بھی اندر فاعل، ضمیر فاعل بھی ہے، ضمیر مفعول دو ہے. اچھا ایک یا ہے ایک ہو ہے. اللہ یہاں پر وہ ضمیر فاعل مستتر ہے، وہ حساب نہیں کیا اس نے. یہ فاعل کے علاوہ مفعول کی دو ضمیریں ہیں. پہلے والی ضمیر متکلم کی ہے اور غیر مرفوع ہے، اخص بھی ہے مرفوع نہیں ہے. کیا ہے یہاں پر؟ یا کیا ہے؟ یا کیا ہے؟ اعراب کیا ہے اس کا؟ منصوب ہے. ٹھیک. یہ یا بھی مفعول ہے اول، ہا مفعول ثانی ہے، دونوں مفعول ہے. سل نی ہو،
یعنی مجھے سوال کرو اس چیز کے بارے میں، مجھ سے سوال کرو اس کے بارے میں. ٹھیک. فقل سلنی ہی و سلنی ایاہ، دونوں سے یہ سلنی ہی پڑھو یا سلنی ایاہ پڑھ لو، دونوں صحیح ہے. دوسری ضمیر کو اب متصل یا منفصل صحیح ہے. وَقَذَا مَا أَشْبَهَهُ، یہ صرف اس میں نہیں ہے، اس جیسی دوسری مثالیں ادھر بھی ایسا ہے. کیا کرنا؟ دوسری ضمیر کو آپ متصل لاؤ یا منفصل. نحو الدرہم آتیتکہ، تو ضمیر فاعل ہے، کا مفعول اول، ہو مفعول ثانی. دیکھیں ضمیر پہلے والے ضمیر کون سی ہے؟ کاف. اچھا ہو کی نسبت زیادہ معرفہ ہے اور مرفوع نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ منصوب ہے. یہاں پر ہو میں اختیار ہے متصل، اختیار ہے متصل. وفي اتصال وانفصال ما هو خبر لکان او احدى اخواتها، ضمیر متصل و منفصل لانے میں وہ ضمیر جو خبر ہوں کانا کے لیے یا اخوات کانا میں سے کسی ایک کے لیے خبر ہوں، تو اس خبر کی ضمیر میں متصل یا منفصل، جیسے کنتہو الخلف انتما، یعنی یہاں پر اختلاف مشہور ہوا ہے. الخلف انتما یعنی اختلاف مشہور، اشتہارا، یعنی علماء کے درمیان اختلاف ہے. کس طرح اختلاف ہے؟ بعض کہتے ہیں متصل آنا چاہیے، بعض کہتے ہیں منفصل آنا چاہیے. کذاک الحا فی خلتنیہ، اسی طرح ہائے خلتنیہ کے اندر بھی ایسے افعال قلوب کے لیے دو مفعول ہو، دونوں ضمیر ہوں، ادھر بھی ضمیر ثانی میں اختلاف ہے کہ متصل لائیں یا منفصل لائیں. خلتا نی ہی، تب خلتا کے لیے افعال قلوب ہے نا، خلتا تفاعل ہے، نی مفعول ہے، ہی مفعول ہے ثانی ہے. ٹھیک. وَنَحْوِهِ، وَنَحْوِهِ، خلتنی یا خلتنی جیسے دوسری مثال ہے. اچھا الخلف انتما یعنی اختلاف مشہور ہوا ہے فی اتصالہ وانفصالہ، آیا متصل آئے یا منفصل آئے، اس میں اختلاف مشہور ہوا. کیا عبارت کو ملا دیں. کذاک فی خلتنیہ ونحوہ فی اتصالہ وانفصالہ خلاف. کس کے ساتھ ملا دیں گے عبارت کو؟ یہ خلافن کیا ترکیب میں اگر نکال دیا تو 1 روپیہ انعام. خلافن تم نیچے دیکھو، خلافن 1 روپیہ انعام ہے. یالا بابا چپکے سے نیند میں نہیں بولو. خلافن دیکھو حال ہے. خلافن ہے. اچھا ہاں مبتدا مؤخر، مبتدا کدھر، خبر کدھر ہے؟ ہاں 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 ہاں. وفی اتصال وانفصال ما ہوا، یہ خبر مقدم، خلاف مبتدا مؤخر ہے. ہاں اب کس نے بولا؟ آپ نے بولا یا اس نے بولا؟ اس نے کہا مبتدا یا میں نے کہا. اچھا خبر کدھر ہے؟ تو خبر اس نے بولا، آپ کس کو دے دیں؟ میں نے پہلے مبتدا بھی بولا تھا، ساتھ خبر بھی. صلوات پڑھ لے، صلوات پڑھ لے. اس کا مطلب انہوں نے 1 روپیہ دے دیں گے تو لٹ پڑیں گے خود. یہ لے لے، جس نے جواب دیا وہ لے لے. اچھا واتصالاً اختار، اور میں نے اتصال کو اختیار کیا. ابن مالک کہتا ہے تبعا لجماعت، ایک اور کیا ہے جماعت کی اتباع کرتے ہوئے میں نے ضمیر متصل کو پسند کیا. اچھا منہم الرمانی، اس جماعت سے زوار رمانی بھی ہے.
ایک جماعت نے کیا کہا؟ ضمیر متصل لانا چاہیے. میں نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے مطابقت کرتے ہوئے ضمیر متصل کو اختیار کیا. ابن مالک کہتا ہے کیوں ضمیر متصل آنا چاہیے یہاں پر؟ اذ الاصل فی الضمیر الاختصار. اچھا اصل ضمیر میں کیا ہے؟ اختصار ہے. اختصار کرنے کے لیے ضمیر لاتے ہیں. اور کس ضمیر سے اختصار حاصل ہو جاتا؟ ضمیر متصل سے. لہذا کیا ہونا چاہیے؟ ضمیر متصل لانا چاہیے. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل وَلَأَنَّهُ وَارِدٌ فِي الْفَصِيحِ. اور یہ ضمیر متصل لانا استعمال ہوا ہے فصیح لغت میں. جو عرب کے فصیح لوگ تھے انہوں نے ضمیر متصل استعمال کیا ہے. اچھا عرب کے فصحاء میں سے فصیح ترین شخص پیغمبر اسلام نے ضمیر متصل استعمال کیا. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یکنہ فلن تسلط علیہ وان لا یکنہ فلا خیر لک فی قتلہ. ٹھیک. اب شاید مثال ان یکنہ دیکھیں کہنا کے لیے ہو خبر ہے ضمیر متصل لایا. وَإِلَّا يَكُنْهُ ادھر بھی ایسا ہے. اگر وہ وہی ہے تو آپ اس کے اوپر جیت نہیں سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس کے قتل میں. اعلیٰ میرے خیال میں دجال کی تعریف کیا ہے پیغمبر اسلام میں. دجال نامی ایک آئے گا ایسا آدمی تو یہ لوگوں کو گمراہ کر لے گا. تو بعض صحابی وہاں پر پیغمبر کے پاس ہوتے تھے. ہم نے جا کر اس کو ایک آدمی اس طرف سے آ رہا تھا تو کہا یہ جا کر قتل کروں. اگر دجال ہے تو یہ قتل کر دوں. مجھے اجازت دے دے. ایسے موقع پر تو کیا ہے بعض شیر ہوتے تھے. جنگ میں مشکل ہوتی تھی ان کے لیے جانا. ایسے موقعوں میں تو شیر ہوتے تھے. کہا کہ جا کر مار دوں گا. کہا تھا اگر وہ دجال ہے تو تم اس پر جیت نہیں سکتے ہو. اگر دجال نہیں ہے تو ایک عام انسان ہے تو اس کو قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے, کوئی اچھائی نہیں ہے, چھوڑ دو. ٹھیک. غیری اما میرے غیر کون ہے؟ غیری یعنی السیبوئی ہی. اچھا سیبوئی کا نام نہیں لیا, کہا غیری. کیوں نہیں کہا؟ سیبوئی نے انفصال کو اختیار کیا. ولم یصرح به تعدبا, احتراما کیا کیا؟ صراحتاً نام نہیں لیا. نام لینا صراحتاً, کوئی چھوٹا آدمی ہے کسی بڑے آدمی کا نام صراحتاً لے لے, یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے نا, نہیں ہے بے ادبی. صحیح, اسی وجہ سے نام نہیں لیا. اچھا اس غیری سے مراد کون ہے وہ ہی بتانا ہی نہیں چاہیے تھا نا. صحیح بات آپ کی سے آپ بھی صحیح ہے. کاٹ دے. اچھا اختار انفصال, اس نے انفصال کو اختیار کیا. لکونہ فی الصورتین خبرا فی الاصل. ان کی دلیل بھی مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں کیوں منفصل آنا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو کانے کے لیے خبر ہے اصل میں کیا ہے؟ مبتدا کے لیے خبر. ابھی کیا ہے؟ کانے کے لیے خبر واقع ہوئی نا یہ ضمیر. اصل میں یہ کانا داخل ہونے سے پہلے کیا تھا؟ خبر تھی. یہ ضمیر خبر. اچھا خبر جب ہو تو اس کا عامل کیا ہوتا؟ عامل معنوی. جب عامل معنوی ہو تو کیا ضمیر متصل آتی ہے منفصل؟ اگر یہ اپنے اصل پر باقی رہتی ہے ضمیر تو منفصل آتی یا متصل آتی؟ منفصل آتی. متصل کہاں آتی؟ عجب ہے, سمجھ میں نہیں آیا ہے. مطلب یہ جو کانا کے لیے خبر ہے اصل میں کیا ہے؟ مبتدا کے لیے خبر. یہ ضمیر اگر مبتدا کے لیے خبر ہوتی تو اس وقت متصل آتی یا منفصل آتی؟
یہ تو کہتا متصل، پتہ نہیں کس بنا پر متصل کہتا ہے. کیوں متصل آنا چاہیے؟ متصل آنا چاہیے منفصل آنا چاہیے؟ اگر یہ مبتدا کے لیے خبر بنے ضمیر، ہاں اچھا جب یہ خبر ہو تو اس کا عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل معنوی. اگر ضمیر کا عامل معنوی ہو تو متصل آتی ہے منفصل آتی ہے؟ ہاں کیا ہے ابھی کیا کہا ابھی؟ اگر ضمیر کا عامل معنوی ہو تو متصل ہوتی ہے منفصل آتی ہے؟ منفصل. وہ اس کو سمجھا ہی نہیں مولانا نے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا شبہ ہو گیا. لکونی فی صورتین، کیونکہ لکونی فی صورتین، کن دو صورتوں میں؟ فی صورتین سے مراد کیا ہے؟ منفصل یا متصل ہے. کانا کے لیے خبر ہو یا خلتنی کے لیے مفعول ثانی ہو. ہاں چاہے خلتا کے لیے مفعول ثانی ہو یا کانا کے لیے خبر ہو، ان دونوں صورتوں میں اصل میں خبر ہے، مبتدا کے لیے خبر ہے. جب مبتدا کی خبر ہو تو عامل معنوی بنتا، منفصل آتی. تو اب بھی کیا ہونا چاہیے؟ منفصل آنا چاہیے. لکونی فی صورتین خبرا فی الاصل، اصل میں خبر ہے. ولو بقی علی ما کان، اگر یہ اپنے پہلے والے حالت پر باقی رہتی تو لتعین انفصالہ، معین تھا ضمیر منفصل آنا، کیونکہ عامل معنوی بنتا. عامل معنوی ہو تو متصل نہیں آ سکتے نا. عامل معنوی ہو تو متصل کس کے ساتھ متصل؟ عامل معنوی کے ساتھ متصل کیا وہ تم معنی ہے، منفصل آتی. کما تقدم پہلے بتا دیا. اچھا وقدم الاخص وهو الاعرف على غیرہ فی حال اتصال الضمائر. اخص ضمیر اخص کو مقدم کرو. اخص سے مراد وہ ضمیر جو زیادہ معرفہ ہے، اپنے غیر پر مقدم کر لو. کب؟ فی حال اتصال الضمائر، اگر دو ضمیریں یا تین ضمیریں جمع ہو تو ترتیب کیا دیں گے ان ضمیروں کے درمیان؟ اگر وہ ساری ضمیریں متصل ہے تو اخص کو سب سے پہلے لائیں گے. اخص کو پہلے، اخص کو غیر اخص پر مقدم کر لیں گے. جیسے الدرہم آتیتک ہو، کتنے ضمیریں یہاں پر ہے؟ تین. کہیں دو تو نظر نہیں آ رہے ہیں، تین. اچھا ان تین ضمائر میں جو اخص ہے اس کو سب سے پہلے لائیں گے. اس کے بعد اچھا پھر دوسرے سے جو اخص، سب سے اخص ضمیر کون سی ہے؟ تو مقدم کریں گے. اس کے بعد کا، اس کے بعد یہی ترتیب دیں گے. بتقدیم التعال الکاف. کیوں ایسا کریں گے؟ اس ضمیر المتکلم اخص من ضمیر المخاطب والکاف علی الحاء. کیوں؟ اس ضمیر المخاطب اخص من ضمیر الغائب. یہ تو متصل لانے کی صورت میں ترتیب یہ ہے کہ اخص کو غیر اخص پر مقدم کر لیں گے ضمائر متصل ہونے کی صورت میں. اما اگر منفصل ہے تو وقدم المعشیۃ من الاخص وغیرہ فی حال انفصال الضمیر. اگر ضمیر منفصل ہے تو کیا کریں گے؟ مرضی ہے جس کو چاہے اس کو مقدم کر لے، آپ کی مرضی. صحیح. اچھا یہ اس صورت میں اختیار ہے آپ کے لیے، جس کو چاہے اس کو مقدم کر لو. عند امن اللفظ، اگر اشتباہ سے امن ہو تو. کیا؟ اشتباہ سے امن ہو تو. نہ ہو الدرہم آتیتک ایاہ، دیکھیں الدرہم آتیتک
یا آتیتہ ایاک، ہو کو مقدم کرے یا کا کو مقدم کر لے، دونوں صحیح ہے. یہاں اشتباہ نہیں ہو سکتا. ریئل کیوں اشتباہ نہیں ہو سکتا ہے؟ چاہے کا کو پہلے لائے چاہے ایاہو کو پہلے لائے، درہم ماخوذ ہے، وہ مخاطب آخذ ہے. ہاں میں نے کیا تمہیں درہم دیا، میں نے تمہیں درہم دیا. درہم مفعول ثانی ہے، مخاطب مفعول کیا ہے؟ اول ہے آتیتو کے لیے. اب اس کو پہلے لاؤ تب بھی وہ مفعول ہے کیا ہے؟ اول ہے. بعد میں لاؤ تب بھی وہ مفعول ہے اول ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. اما کہیں پر اگر اشتباہ ہونے کا خوف ہو تو کیا کریں گے؟ ولا يجوز فی، یہاں پر جائز نہیں ہے. زید آتیتک ایاہ، ادھر غیر اخذ کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اگر غیر اخذ کو اخذ پر مقدم کرے تو اشتباہ ہو جاتا. کیا ہوتا؟ میں نے تمہیں زید دیا، میں نے تمہیں زید کو لے آ کر دے دیا. آخذ کون ہے؟ مخاطب. ماخوذ کون ہے؟ زید. ٹھیک. اب اگر آپ نے زید کو مقدم کر کے مخاطب کو مؤخر کیا تو یہ توہم ہو سکتا. ممکن ہے مخاطب کو کس کے ہاتھ میں دیا؟ زید کے ہاتھ میں دیا. آخذ کون ہو؟ زید ہو. ماخوذ کون ہو؟ مخاطب. یہ اختلاف ہو سکتا ہے. اچھا، ان دونوں کے اندر آخذ و ماخوذ کی صلاحیت ہے. زید اور مخاطب دونوں میں یہ بھی دونوں آخذ بننے کی صلاحیت بھی ہے، ماخوذ بننے کی صلاحیت بھی ہے. تو یہاں کیا کریں گے؟ اچھا، آخذ کو مقدم کر لیں گے تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے. زید آتیتک ایاہ. اچھا، تقدیم الغائب لللفظ، کیونکہ غائب کو اگر مقدم کرے تو کیا ہوتا؟ اشتباہ ہو جاتا. ہاں، اشتباہ ہو جاتا ہے. ہاں، اسی وجہ سے کیا کریں گے؟ ترتیب یہ ہے کہ مخاطب کو پہلے لائیں گے، غائب کو بعد میں لائیں گے. تو معنی یہ ہوگا کہ زید لے آ کر کس کو دیا ہے؟ مخاطب کو دے دیا ہے. آتیتک میں نے آپ کو دیا، کس کو دیا؟ کون کس کو لے آ کر دے دیا؟ زید کو. زید ماخوذ ہے. ہاں ٹھیک. وفي اتحاد الرتبة رتبة الضميرين بأن كان لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين إلزم فصلها للثاني. اگر کہیں پر دو ضمیریں جمع ہوں، دونوں کا رتبہ ایک ہے. جب رتبہ ایک ہے تو تقدیم و تاخیر کی بات تو نہیں ہے نا. جو اخذ اس کو مقدم کرے، جو غیر اخذ اس کو مؤخر کرے، یہ تو نہیں ہے. یہاں پر دونوں کا رتبہ ایک ہے. تو کیا کریں گے؟ دونوں ضمیروں کا اگر رتبہ ایک ہے، دونوں متکلم کے یا مخاطب کے یا غائب کے ہیں، تو لازم قرار دے دو ضمیر ثانی کو منفصل لانا. ضمیر ثانی کو منفصل لاؤ. لیکن وقد یبیح الغیب فیہ وصلہ، لیکن گاہی غیبت ادھر ضمیر کو متصل لانے کو جائز قرار دیتا ہے، مباح قرار دیتا ہے. یعنی دونوں کا رتبہ ایک ہے، پھر بھی آپ دونوں ضمیریں متصل لا سکتے ہیں اگر دونوں غائب کی ضمیریں ہوں تو. دونوں غائب کی ضمیریں ہیں. لیکن لا مطلقہ، لیکن ہر صورت میں نہیں ہے. دونوں غائب کی ضمیریں ہو تو ہر صورت میں ایسی بات نہیں ہے کہ کیا کریں دونوں کو متصل لائے. پھر کہاں ایسا کریں گے؟ لیکن لا مطلقہ بل مع وجود اختلاف ما بین الضمیرین، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ دونوں غائب کے ضمیروں میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہو. اگرچہ رتبہ ایک ہے لیکن دوسری اعتبار سے، دوسری جہات سے اختلاف ہونا چاہیے دونوں کے درمیان. کس طرح اختلاف ہو؟ بأن يكون احدهما مثنى والآخر مفردا. ایک ضمیر تثنیہ ہو، ایک ضمیر مفرد ہو، اس طرح اختلاف ہو. اور نحویہ اس کے علاوہ دوسری طریقے سے نہ ہو. لوجهك في الإحصان بسط وضحجة أنال هماه قفو أكرم والد. شاید مثال لیجیے، انالہ ہے، انالہ فعل، اس کے ساتھ دو ضمیریں آ گئی ہیں.
دونوں ضمیریں مفعول کی ہیں. قف بعد میں جو آتا ہے وہ فاعل ہے انالہ کے لیے. وہ بعد والا قف کیا ہے؟ فاعل ہے انالہ. انالہ کا مفعول ایک ہو مفعول ہے، ایک ہما مفعول ہے. ہو مفعول اول ہے، ہما مفعول ہے ثانی ہے. ٹھیک، دیکھیے ہم نے کیا کیا، یہ انالہ کے ساتھ دو ضمیریں آ گئی ہیں. اچھا، دونوں کا رتبہ ایک ہے اور دونوں کو ہم نے متصل لایا ہے. دونوں کا رتبہ ایک ہونے کی صورت میں کیا کرتے تھے، دوسری ضمیر کو منفصل لاتے تھے، لیکن یہاں دونوں غائب کی ہونے کی وجہ سے دونوں کو متصل لایا. اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، ایک تثنیہ کی ضمیر، ایک مفرد کی ضمیر. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ انال ہما، ہما لوٹتی ہیں تثنیہ کی ضمیر بسط و بحجہ کی طرف. ہو کی ضمیر لوٹتی ہے کس کی طرف؟ ہاں، ہو وہ کس کی طرف لوٹتی ہیں؟ وجہ کی طرف لوٹتی ہے. ہو کس کی طرف؟ وجہ کی طرف. ہاں، مؤنث و مذکر ہو لوٹتی ہے. وجہی، وجہی کہاں مؤنث ہے؟ وجہی جا لوجہک فی الاحسان بسط و بحجۃ. کدھر ہے؟ تا ہے اجا. تو یہ وجہی کی طرف لوٹتی ہے ہو کی ضمیر. انال ہما، ہما تثنیہ کی ضمیر بسط و بحجہ کی طرف، ہو وجہ کی طرف لوٹتی ہے. ہو مفعول اول ہے، ہما مفعول ثانی ہے. ہاں اچھا، تمہارے چہرے کی وجہ سے احسان کرنے میں تمہارے کیا ہے، چہرے کی وجہ سے احسان کرنے میں ایک بشاشت و سرور ہے. بس یعنی بشاشت، خوشی، بہجہ سرور. آپ کے احسان کرنے میں، یعنی احسان کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کو انفاق کرنے میں آپ کے چہرے پر کیا ہے؟ حشاشت اور بشاشت آ جاتی ہے. ہاں، جب آپ فقراء میں کوئی پیسے دے دیتے ہو تو خوش ہو جاتے ہو. ہاں، انالہماہ. اچھا، چہرے کو اس خوشی تک پہنچایا کس نے؟ انالہ پہنچایا چہرے کو اس خوشی تک، بس تو بحجہ تک پہنچایا کس نے؟ کف اتباع نے. کف یعنی اتباع کرنا، اطاعت کرنا. کس کی اطاعت؟ اکرم والدی، والد بزرگوار کے اتباع نے تمہیں، تمہارے چہرے کو کیا حشاشت اور بشاشت تک پہنچا دیا. ہاں آ گیا نہیں؟ وَنَحْوُ قول الفرزدق. اما قول فرزدق کا قول ہے بالباعث الوارث الاموات قد زمنت ایاهم العرض فی الدہر الدحاریر. اچھا، وَنَحْوُ قول الفرزدق الضرورة اقتضت انفصال الضمیر مع امکان اتصاله. اس شعر کو پہلے لانا چاہیے تھا. یہ سوتی کا میرے خیال میں گاہی دماغ خراب ہو جاتا ہے. پہلے لانا چاہیے. یہاں لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. بے ربط یہ شعر کو یہاں پر لایا. یہ کہاں لانا چاہیے تھا؟ پہلے نہیں کہا تھا گاہی ضمیر متصل لانا چاہیے، لیکن متصل لانا ممکن ہے، اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ منفصل. وہاں یہ ذکر کرنا چاہیے. یہاں کسی کے بارے میں ذکر کیا؟ دماغ صحیح ہے اس کا؟ پرنٹر. اچھا، اب یہ اما فرزدق کا یہ قول کیا ہے؟ الضرورت اقتضت، ضرورت تقاضا کرتا ہے کہ ضمیر منفصل لانا حالانکہ متصل لانے کا امکان ہے. صحیح ہے. قسم ہے اس خدا کی جو کیا ہے وارث اموات ہے، جو مر گئے ان کا وارث. وارث کون ہے؟ خدا. اس کی قسم ہے.
کس پر قسم کھاتا ہے؟ قد ضمنت ایاہم الارض، اپنے ضمن میں رکھا ان اموات کو زمین نے، کب سے؟ فی الدہر الدہار، پہلے زمانے سے. یہ زمین اچھا پہلے زمانے سے اپنے اندر ان اموات کو زمین نے اپنے اندر لیا ہے. مر گئے بن گئے دفن کیا، اندر ہے، زمین کے پیٹ میں ہے یہ سارے انسان. صحیح. وقبل النفس اذا كانت مع الفعل اي متصلة به التزم نون وقاية. یا نفس سے پہلے اگر یہ یا نفس فعل کے ساتھ ہو، یعنی فعل کے ساتھ متصل ہو تو لازم قرار دے دیا ایک نون وقایہ. اس نون کا نام وقایہ رکھا. وقایہ بچانے والی چیز، بچانا. وقایہ بچانے کو کہتے ہیں. اسی سے ہے کیا؟ تقوی، متقی. تقوی متقی بھی اسی سے. تقوی یعنی جو اپنے نفس کو برائیوں سے بچا دیتا ہے، روک دیتا ہے. ہاں ٹھیک. سمیت بذالک، اس کا نام رکھا وقایہ. قال المصنف، اس کی وجہ یہ ہے کہ لعنها تقی الفعل من التباسی بالاسم المضاف الى یاء المتکلم، کیونکہ یہ نون فعل کو اسم کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچا دیتا ہے. فعل کو اسم کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچا دیتا ہے. لعنہ تقل فعل کو بچاتا ہے اشتباہ ہونے سے اسم کے ساتھ. کون سا اسم؟ وہ اسم جو اضافہ ہو یا ہے متکلم کی طرف. اذ لو قیل فی ضربنی، ضربہ فعل اس کے آخر میں اگر یا متکلم لایا تو کیا پڑھیں گے؟ ضربنی، نون کے ساتھ پڑھ لیں گے. اگر نون کے بغیر لایا تو کیا ہو جائے گا؟ ضربی ہوگا. ضربی للتبس بالضربی. اچھا یہ ضربی فعل اشتباہ ہو جائے گا ضرب کے ساتھ، اسم کے ساتھ. ضرب کیا چیز ہے؟ وهو العسل الابيض الغلیظ، سفید شہد جو کیا ہے؟ گاڑھا ہو. ہاں غلیظ گاڑھا. ہاں یہ اسی وجہ سے اس نون کو کہتے ہیں کیا؟ نون وقایہ. اچھا ایک وجہ یہ ہے نون کا وقایہ نام رہنے کی وجہ یہ ہے ومن التباس امر مؤنث بعمر مذکرہ، اور دوسری وجہ ہے کہ امر مؤنث کو امر مذکر سے اشتباہ ہونے سے یہ نون بچا دیتا ہے. کس طرح امر مؤنث امر مذکر کے ساتھ اشتباہ ہو جاتا ہے؟ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ مذکر مؤنث کے ساتھ یا مؤنث مذکر کے ساتھ اشتباہ ہو؟ حرف کوچک زندہ باد. کیسے اشتباہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ہاں ہاں یہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. کس طرح؟ ہاں اذ لو قلت اکرمی بدل اکرم نی. اکرم اچھا فعل امر اکرم یا لگا دیا نون کے بغیر تو کیا ہو جائے گا؟ اکرمی ہو جائے گا. امر مذکر کا صیغہ ہے. پتہ نہیں چلتا یہ اکرمی مذکر کا صیغہ ہے یا مفرد مؤنث کا. ادھر بھی اکرمی ادھر بھی اکرمی. بدلا اکرمنی قاصد مذکر، حالانکہ آپ نے اکرمی سے مذکر قصد کیا ہے. لم یفہم المراد، مراد سمجھ میں نہیں آتا. اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ نون لگاتے. نون امر مؤنث کو مذکر کے ساتھ اشتباہ ہونے سے بچا دیتا. وقال غیرہ، اما یہ کس نے کہا؟ مصنف نے کہا دوسری کتابوں کے اندر. یہ وجہ کس نے بتائی؟ مصنف نے. اما غیر مصنف لعنها تقیہ من الکسر المشبہ للجر. اچھا یہ اس وجہ سے اس نون کو وقایہ کہتے ہیں. دوسرے علماء کہتے ہیں اس نون کو وقایہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فعل کو کسرہ جو مشبہ جر ہے اس سے بچاتا ہے. یہ نون کیا کرتا؟ فعل کو مشبہ جر سے بچاتا ہے. مشبہ جر کیا ہے؟ کسرہ ہے. دیگر مشبہ جر اگر یا سے پہلے نون نہیں لگایا، نون وقایہ نہیں لایا تو یا متکلم سے پہلے لام الفعل پر فعل کے آخری حرف پر کیا ہو جائے گا؟ کسرہ آ جائے گا. کسرہ آ گیا تو کیا گویا کہ فعل کے اوپر آپ نے شبیہ جر داخل کیا. شبیہ جر کیا ہے؟ کسرہ.
ٹھیک لأنها تقيه من الكسر المشبه للجر للزوم كسر ما قبل الياء. کافی ہے میرے خیال میں یہاں بہت. ہاں مولانا